اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مؤمنین و مؤمنات اور روزہ دار افراد، چونکہ آج کی شب جسے شبۂ قدر میں سے شمار کیا گیا ہے اور ان شبوں کے بہت سے فضائل اور اعمال ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے آپ کی خدمات عالیہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اگر ہم شب قدر کے فضائل کے بارے میں عرض کریں تو قرآن مجید کا ایک پورا سورہ ہی شب قدر کے فضائل کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ جس سورہ کو ہم سورہ قدر اور انا انزلناہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس سورہ میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اس سورہ میں پورے سورہ میں فضائل ماہ رمضان کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ کہ جس میں 1000 مہینے سے بہتر شب قدر کو بیان کیا گیا، اس کے علاوہ قرآن مجید کی مختلف آیات میں شب قدر کی فضیلت، ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور روزوں کی فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سی روایات اور احادیث ملتی ہیں کہ جس میں شب قدر کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا جائے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ جو شخص شب قدر میں شب بیداری کرے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، خواہ وہ تعداد میں آسمان کے ستاروں اور وزن میں پہاڑوں اور مقدار میں دریاؤں کے برابر ہوں۔ اسی طریقے سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر میں تمام امور مقدر کیے جاتے ہیں، لہٰذا پورے سال کے حالات کی اصلاح کے لیے دعا کرنا چاہیے، خصوصاً اس امر کی پروردگار ہمیں سعادت مندوں میں شمار فرمائے اور خیر دنیا و آخرت حاصل ہو، شیعان حضرت علی علیہ السلام اور اعوان و انصار حضرت صاحب الزمان علیہ السلام میں شمار ہو۔ آئیے اب آپ کو اعمال شبۂ قدر کا تعارف اور اس کے فضائل کو بیان کیا جائے۔ شبۂ قدر کے 2 طریقے کے اعمال ہیں، جن میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو تینوں شبوں میں کرنا چاہیے اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو ہر شب سے مخصوص ہیں۔ وہ اعمال کہ جو تینوں راتوں میں انجام دینا چاہیے، ان میں سے کچھ اعمال اس طریقے سے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ غسل کرے، اور بہتر یہ ہے کہ وقت غروب آفتاب کرے تاکہ نماز مغربین با غسل پڑھے۔ دوسرا عمل کہ جو کتاب اقبال اور مفاتیح الجنان اور اس طریقے کی مختلف دعاؤں کی کتابیں میں وارد ہوا ہے کہ 2 رکعت نماز شب قدر بجا لائے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی دونوں رکعتوں میں بعد سورہ الحمد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، جس کی نیت یہ ہوگی کہ نماز شب قدر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ ان 2 رکعتوں میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد پڑھے، اور جب نماز تمام کر لے تو اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھے۔ اگر انسان اس طریقے سے عمل انجام دے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی جگہ سے اٹھ نہ پائے گا کہ خداوند عالم اس کو اور
والدین کو بخش دے گا اور چند فرشتے بھیجے گا کہ جو آئندہ سال تک اس کے لیے نیکیاں لکھیں گے، اور چند فرشتے جنت کی طرف بھیجے گا کہ جو اس کے لیے درخت لگائیں گے اور قصر بنائیں گے اور نہریں جاری کریں گے، اور جب تک یہ سب چیزیں دیکھ نہ لے گا دنیا سے نہیں اٹھے گا۔ اور جب انسان یہاں تک اعمال انجام دے لے اور 19ویں یا 21ویں کی شب قدر ہے تو اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھے۔ جب 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھ لے تو اس کے بعد پھر 100 مرتبہ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین پڑھے۔ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، یعنی اے خداوند حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت فرما۔ اس کے بعد شبہ قدر کے اعمال میں اعمال قرآن ہے کہ مستحب یہ ہے کہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کر کھول لے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من عتقائک من النار۔ اس کے بعد خداوند کریم سے حاجات طلب فرمائے کہ پروردگار انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اب قرآن کو سر پر رکھے اور یہ کہے، اللہم بحق هذا القرآن وبحق من ارسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا احد اعرف بحقك منك۔ اس کے بعد وہ عمل کہ جو 10 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جسے آپ حضرات بھی ہر سال انشاءاللہ انجام ہی دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ 10 مرتبہ پڑھے بک یا اللہ، اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھے بے محمدین، اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھے بے علیین، اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھے بے فاطمۃ، اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھے بالحسن، اس کے بعد 10 مرتبہ انجام دے بالحسین، اس کے بعد 10 مرتبہ ورد کرے بے علی ابن الحسین، اس کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھے بے محمد ابن علی، اس کے بعد یہ کہے بے جعفر ابن محمد 10 مرتبہ، اس کے بعد پھر انجام دے بے موسیٰ ابن جعفر، اس کے بعد پھر انجام دے بے علی ابن موسیٰ، اس کے بعد پھر پڑھے بے محمد ابن علی، اس کے بعد پھر انجام دے بے علی ابن محمد، اور اس کے بعد پھر پڑھے بالحسن ابن علی، اور اس کے بعد آخر میں جب معصومین علیہ السلام کا یہ سلسلہ آخری حجت پہ پہنچے تو یہ کہے بالحجت القائم علیہ السلام۔ ان تمام اعمال کو کہ جو ایک ایک پروردگار عالم کے نام سے لے کر کے امام قائم تک ہر ایک کا وسیلہ دیا گیا ہے، 10 مرتبہ انجام دے، اور اس کے بعد اپنی حاجتوں کو طلب فرمائے کہ پروردگار ان حاجتوں کو ضرور قبول فرمائے گا۔